سے میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا کہ آپ حضور کی باتوں کو یاد کریں. 2-4 دن نا آپ کو آپ کے دوست تانا دیں گے, بڑا مولوی ہو گیا تو, پتہ ہے سانو تیرا, سانو ایڈیاں حدیثاں نہ سنا, اور بڑی چیزوں پہ تانے سہے ہیں نا. حضور کے نام پر ایک تانا سہ کے دیکھ اس کا مزہ کتنا ہے. تو دیکھ تیرا ذوق اور بڑھ جائے گا, تجھے اور لطف, اگلی دفعہ تو بات کرے گا اور مزے سے کرے گا, یہ ذوق آئے گا. کر تجھے یہ لذت نصیب حضور کے ذکر پاک سے. مجھے شکوہ نہیں آپ جس پارٹی سے ابھی وابستہ ہیں, ویسے پاکستان میں اب کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ کوئی باقیوں سے مختلف ہے, الا ماشاءاللہ. آپ جس سے بھی وابستہ ہیں وہ آپ کا معاملہ ہے, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کی جو فیس بک ہے, آپ کی جو دیگر چیزیں ہیں نا, وہ پارٹی لیڈروں کے لیے نہیں ہے, وہ دین اسلام کے لیے. اس پہ فوٹو گنبد خضرا کی نظر آنی چاہیے, اس پہ بیت اللہ شریف کی فوٹو نظر آنی چاہیے. آپ کا جو اصل تعارف ہے وہ تو مسلمان ہونے کا ہے. آپ اپنے مزاجوں کے اندر جب تک دین کو پوری طرح نافذ نہیں کرتے, طبیعت میں لاگو نہیں کرتے, آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. جو بندہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے نا, فقیہ اعظم مولانا ابو یوسف صاحب محمد شریف کوٹلوی, بہت بڑے عالم تھے, علماء جانتے ہیں. ان کے صاحبزادے تھے مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سارا علمی خاندان ہے. ان کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے ابا جی سے ایک دفعہ کہا کہ ابا جی کو نصیحت ہی کریں, تو کہنے لگے پتر تو دین پڑھے ہیں, داڑھی رکھی ہے. یہ کو بندہ کہنا مولوی صاحب یہ دا غصہ نہیں کرنا, اسی ہیں وہ مولوی, یہ کو بری گل ہے, پریشان نہیں ہونا, اس کا لطف لینا ہے. اس لیے کہ جب تک آپ اس کو اعزاز نہیں سمجھیں گے کہ الحمدللہ میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں, یہ اعزاز ہے, الحمدللہ ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں, یہ اعزاز ہے. جب تک آپ اعزاز نہیں سمجھیں گے آپ کو مزہ نہیں آئے گا, جینے کا لطف نہیں آئے گا. آپ انفرادی سمجھیں اپنے آپ کو, تب مزہ. وہ ایک دور میں کافروں نے نعرہ لگایا تھا مسلمان بنیاد پرست ہیں, تو بڑے لوگ پریشان ہوئے. وہ ہمارے بندے نا بڑی جلدی دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, مسلمان کی بنیاد پرست ہے جی, بنیاد پرست ہے. تو میں نے اس مقام پہ بھی کہا تھا, میں نے کہا تھا یار جس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے وہ کسی بنیاد پر کھڑا بھی رہتا ہے, تمہاری بنیاد ہی کوئی نہیں, ہماری تو بنیاد ہے. نہ سمجھ آئے تو آ رہا ہے نا حج قریب, ذرا دیکھ لینا لباس بھی ایک ہی ہوگا, گفتگو بھی ایک ہی ہوگی, مقام بھی ایک ہی ہوگا, شرقی غربی عربی اجمی اپنے سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ایک آواز میں کہیں گے لبیک اللہم لبیک, مالک جیسے بھی ہیں آ گئے. اور حضور فرماتے ہیں ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے کہ جب یہ دن ہوتا ہے نا خاص حج کا, عرفہ کا دن, تو اللہ سارا کچھ جانتا ہے نا. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بندے کدھر آئے ہیں سارے, اوئے اس کا ذرا ذوق دیکھیں. اچھا بڑے بڑے کروڑ پتی, ارب پتی, کھرب پتی, عہدوں والے یوں کبھی مزدلفہ میں دیکھیں پتھروں پہ سوئے ہوئے. حج عاشقانہ عبادت ہے ایک, اللہ رسول کی محبت میں وارفتگی کا نام حج ہے. دوست مجھے کہتے ہیں حج پہ جانے والے کو نصیحت کریں, تو میں اکثر کہتا ہوں 2 چیزیں گھر چھوڑ جانا, 2 ساتھ لے جانا. ان کا خیال ہوتا ہے شاید کوئی اپنا تجربہ بتائیں گے, تو میں 2 چیزیں گھر چھوڑ کے جانے کا مشورہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک آرام گھر چھوڑ کے جانا, وہاں آرام نہ ڈھونڈتے پھرنا. دوسرا غصہ گھر چھوڑ کے جانا. اور 2 چیزیں ساتھ لے جانا, ایک ذوق شوق لے جانا, ایک ادب و احترام لے جانا. پھر کوئی مزہ ہے, پھر کوئی لطف ہے. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں, صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر, پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. اور ہر سال سلامی کو سرکار بلا لیجئے, یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں. تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے یہ کدھر آئے سارے, تو فرشتے کہتے ہیں مالک یہ تجھے راضی کرنے آئے. چہروں پہ ریت ہے, بالوں میں ریت ہے, اٹے ہوئے, سجدوں سے پیشانیاں, کدھر آئے؟ اللہ راضی کرنے آئے. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی بخشش کر دی,
معاف کر دیا میں نے ان لوگوں کو. دوستو کس کی کوئی بنیاد ہے نا ہماری, تو دیکھو نا ہم جمع ہو گئے نا, آ گئے. اس لیے یہ مسلمان جب تک اپنے آپ کو فکری مضبوطی کا شکار نہیں کرتے, آپ کو کوئی کہے آپ بنیاد پرست ہیں, آپ کو مزہ آئے. وہ ایک دفعہ ایک شخص نے کہا مولوی ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. تو مرحوم خورشید احمد گیلانی نے بڑی اعلیٰ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا ہم سے سارا کچھ لے لو, چھوڑاؤ ہمیں 1400 سال پیچھے, ہم تو جانا چاہتے ہیں, تو مہربانی کرو سار شے دیتے ہیں, چھوڑاؤ. تو پتہ ہی نہیں تمہیں تم کیا کہہ رہے ہو. تو دوستو اگر آپ حضور سے سچی محبت کریں تو آپ کو سب سے زیادہ عشق اور ناز حضور کی سنت سے ہو جائے. آپ کی داڑھی کو دیکھ کے معاذ اللہ کوئی پھپتی کسے, آپ کے دل کو سکون ہو. آپ کی کوئی پگڑی دیکھ کے اگر آپ کا کوئی مذاق اڑائے تو آپ کو مزہ آئے. آپ کا کھلا لباس دیکھ کے اگر کسی کو پریشانی ہو تو آپ کو سکون آئے. او یارو اس ذوق کو قائم رکھنا, اسے کم نہ ہونے دینا. آج سے تہیا کرو دوستوں میں بیٹھنا ہے تو پہلی بات مدینے والے محبوب کی کرنی, بچوں میں بیٹھنا ہے تو پہلا ذکر رسول کرنا ہے. یہ ہمارے خوبصورت دوستوں نے نا, میں بڑا خوش ہوا آپ کی پوسٹ دیکھ کر, اس لحاظ سے میں نے کہا موسم گرمی کا ہے, محفل ذکر رسول کی ہے. کیسا ٹھنڈ ڈالنے والا موضوع ہے, ہر چیز میں خوبصورتی اور خوشبو پیدا کر دے. آپ لوگوں نے ہمیشہ حضور کے ذکر سے اپنی طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا ہے, نہ ہم نے الجھنا ہے نہ الجھاؤ کا شکار ہونا ہے. اس لیے کہ ہمارا پیغام ہی ذکر رسول, ادب رسول, تعظیم رسول اور عشق رسول ہے.